نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دو سوالات کسی صاحب نے مجھے بھجوائے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا مرشد دلوں کے حال جان سکتا ہے؟ صاحب، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دلوں کے حال صرف اللہ بہتر جانتا ہے. عالم الغیب صرف اللہ ہے. ہاں، جسے وہ چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے اتنا علم عطا فرما دیتا ہے. کوئی شخص کسی بھی بلند مقام پر کیوں نہ ہو، کتنی ہی اعلیٰ روحانی مرتبہ پر فائز کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کے دلوں کے حال نہیں دیکھ سکتا تا وقت کہ رب تعالی اسے نہ دکھانا چاہے. اور اس میں بھی ایک لمٹ ہے کہ جس حد تک اللہ کسی کے دلوں کا حال اس پر کھولنا چاہے وہ کھول دے، اور جب کھولنا چاہے اسے کھول دے. لیکن یہ کیفیت اس پر ہمیشہ طاری نہیں رہ سکتی کہ اس کے سامنے آنے والے ہر آدمی کا دل کا حال اس پر افشا ہو جائے. اللہ تعالی ستار ہے. وہ جہاں لوگوں کے عیب چھپاتا ہے وہاں لوگوں کی سوچوں کو بھی ہم سے محفوظ رکھتا ہے. ہم نے کیا کھایا اور کیا پی لیا اس کو بھی محفوظ رکھتا ہے کہ ہم کسی کے معدے کے احوال نہیں جان سکتے کہ اس نے کیا کھایا تھا. میرے نزدیک تو مرشد اپنے مرید کے دلوں کے احوال سے واقف نہیں ہوتا. ہمیشہ کبھی کبھار ضرور ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب رب تعالی اس پر کسی کے دل کا حال وا کر دے. اسی ضمن میں مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ لوگ مرشد سے کچھ دینے کی بات کرتے ہیں، یا مرشد کہتا ہے میں تمہیں فلاں چیز دے دوں گا، فلاں چیز دے دوں گا. کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کسی کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں. سب اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ ہی کسی کے دل میں ڈالے گا کہ میرے فلاں بندے کو کچھ دے دو تو وہ دے دے گا. ورنہ کون اپنے پاس آئی ہوئی چیز سے جدا ہوتا ہے؟ یہ صرف رب ہے جو دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو کسی بھی شخص کا یہ دعویٰ کہ میں تمہیں فلاں چیز دے دوں گا، تمہیں فلاں چیز دے دوں گا، وہ غلط ہے. دے تو وہ سکتا ہے جو خود مالک ہو کسی چیز کا. ہم تو کسی چیز کے مالک ہی نہیں، حتیٰ کہ خود اپنی جان کے ہم مالک نہیں ہیں، اپنے جسم کے ہم مالک نہیں ہیں. یہ بھی اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے. وہ جب چاہے ہمیں یہ چیزیں ہم سے واپس لے لے. کیا کوئی جان دینے سے انکار کر سکتا ہے؟ تو اس لیے مرشد کو میرے خیال میں، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، ایک انسان کے ہی درجے پر دیکھیے، اس کو اسی مقام پر رکھیے تاکہ اسی مقام سے آپ اسے پرکھیں. کیونکہ مرشد آپ کا صاحب علم تو ہے، صاحب کشف و کرامات بھی ہو سکتا ہے، مستجاب الدعوات بھی ہو سکتا ہے، صاحب امر بھی ہو سکتا ہے، لیکن رہے گا وہ بہرحال انسان. اور جب تک کوئی شخص انسان ہے اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اس سے گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، اس کا پاؤں بھی پھسل سکتا ہے. اسی لیے یہاں گفتگو کے دوران کسی موقع پر میں نے یہ ضرور عرض کیا تھا آپ سے، جب شاید مرشد اور مرید کے تعلق کا ذکر ہو رہا تھا یہاں جن نشستوں میں، تو میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اپنے مرشد کو آپ ہمیشہ ایک انسان جانیے، تاکہ اس سے ہونے والی کسی کوتاہی، کسی گناہ، کسی غلطی پر مرید کے دل میں اس کی طرف سے کچھ کھوٹ نہ آ جائے.
دل پرے نہ ہو جائے مرید کا. جب تک ہم اپنے مرشد کو انسان جانتے رہیں گے، انسان سمجھتے رہیں گے، تو اس سے ہم غلطی کی توقع رکھیں گے، اس سے کوتاہی کی توقع بھی رکھیں گے، اس سے گناہ کی توقع بھی رکھیں گے. تو اگر کبھی کسی موقع پر ایسا ہو جائے تو ہمارے دلوں میں اپنے مرشد کے بارے میں کسی قسم کی کوئی میل نہیں آئے گی، اس کی قدر و قیمت، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ ایک احتیاط رکھیے اگر مرشد سے کچھ لینا ہے تو. اگر اس سے علم سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر مرشد کو اس سے محبت کیجیے، اس سے پیار ضرور کیجیے، لیکن اسے ایک عام انسان کے لیول پر ہی رکھیے تاکہ اس کی کسی غلطی پر آپ کا دل اس سے پھر نہ جائے. دوسرا سوال کسی صاحب نے خود میری ذات کے بارے میں کیا ہے، اور اچھا ہے کہ یہ میری ایک کوتاہی کی طرف توجہ دلائی ہے. میں ان صاحب کا، جنہوں نے بھی یہ سوال بھیجا، میں ان کا شکر گزار ہوں اور احسان مند ہوں کہ انہوں نے میری ایک غلطی کا احساس دلایا ہے مجھے. سوال یہ ہے کہ آپ اتنے قریب آ کر دور چلے جاتے ہیں، ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، یہ بات کہہ کے جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس سے تعلق میری ذات سے قطعی طور پر نہیں ہے. یہ علم کی بات کر رہا ہوں میں، ورنہ میں نے تو پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور میں نے ان صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے میری اس کوتاہی کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن علم کی روح سے اس کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کی، اپنی ذات کی نہیں. اس کے کئی مزاج ہوتے ہیں، فقیر کئی مزاج کے ہوتے ہیں. کچھ فقیر مجلسی ہوتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے ارد گرد خلق خدا جمع رہے. ناٹ دیٹ کہ اس سے ان کی انا کو تسکین ملتی ہے، ایسا نہیں ہے بالکل. لیکن مجلسی ہیں، ان کو لوگوں میں گھل مل کے بیٹھنا، کثیر تعداد میں مخلوق کے ساتھ گھلنا ملنا پسند ہوتا ہے، ایک مزاج ہے اتنا. تو ان کے ڈیرے پر، ان کے مقام پر، ان کے حجرے میں، ان کے ارد گرد خلق خدا کا مجمع رہتا ہے. آگے وضاحت کرنے سے پہلے ایک عرض کر دوں کہ فقیر کا مزاج جو کچھ اس کی زندگی میں ہوتا ہے، اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی قبر پر اسی مزاج کی جھلک ملے گی کہ ایسے فقیر جو زندگی میں مجلسی ہیں اور خلق خدا ان کے ارد گرد جمع رہتی ہے، ایسے اولیاء کرام کے مزاروں پر بھی خلق خدا کا ہجوم رہتا ہے. یہ بڑے سخی اور دیالو اور ٹھنڈے دل و دماغ کے فقیر ہوتے ہیں، خلق خدا کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں. خلق خدا کی تمام اٹکیلیاں اور اس اٹکیلیوں کے نتیجے میں سرزد ہونے والی تمام چیزوں کو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح فقیروں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جب ان کا موڈ ہوگا تو ان کے ارد گرد خلق خدا کا ہجوم ہوگا اور مخلوق کے درمیان بیٹھ کے خوش ہو رہے ہوں گے. سڈنلی مزاج میں تبدیلی آئی تو تنہائی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر مخلوق پہ گرجنے برسنے لگتے ہیں، انہیں دوڑا دیتے ہیں اپنے پاس. تو ایسے لوگوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے مزاروں پر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک مخصوص وقت میں وہاں دیکھیں گے بہت رش ہے، سڈنلی وہاں بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا، چلے جائیں گے لوگ. پھر ایک قسم فقیر کی وہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے چوزی ہوتے ہیں. وہ آدم بیزار تو نہیں ہوتے، لیکن گنے چنے لوگوں سے، اپنی مرضی کے لوگوں سے
وہ ملاقات رکھتے ہیں. ان کے ارد گرد بہت زیادہ لوگ نہیں دکھائی دیں گے، نہ ہر ایک سے وہ گھلے ملیں گے. بس چند ایک لوگ ہوں گے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ان سے گھل مل جاتے ہیں اور ان کے قریب رہتے ہیں. یہی کیفیت ایسے لوگوں کے مزار پہ ہوتی ہے، جیسے حضرت میاں میر صاحب ہیں، حضرت پیر مکی صاحب ہیں، شاہ ابو المعالی ہیں. وہ جو سب سے پہلی قسم میں نے بیان کی تھی ان میں داتا صاحب ہیں، شاہ جمال صاحب ہیں. یہاں دیکھیے کیسا ہجوم رہتا ہے ہر وقت. کچھ لوگ ہیں جو اگر کوئی آ گیا تو اس سے بڑی محبت سے ملیں گے، لیکن اسے اس طرح سے انٹرٹین نہیں کریں گے کہ وہ انکریج ہو جائے کہ زیادہ دیر بیٹھے ان کے پاس. محبت کا اظہار کریں گے، اخلاق سے ملیں گے، لیکن اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اظہار کر دیں گے کہ اب تمہارا کام ہو گیا، تم جاؤ، وقت ضائع نہ کرو. ایسے لوگوں میں ایک صاحب تو میانی صاحب میں دفن ہیں، ایک ہمارے مرشد صاحب میں میرے، ان کا بھی یہی مزاج ہے. اور مزار پہ بھی دیکھ لیجئے کوئی آدمی زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا وہاں، فاتحہ پڑھے گا اور چلا جائے گا. کچھ لوگ خلق خدا کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. ناٹ دیٹ کہ ان کو محبت نہیں خلق خدا سے. کوئی ایسا فقیر آپ کو نہیں ملے گا جس کو مخلوق سے پیار نہ ہو، لیکن یہ مزاج کی بات ہے، اپنے قریب نہیں آنے دیتے. ترکی میں جناب شاہ شمس تبریز صاحب ہیں، وہاں لوگ نہیں ملیں گے آپ کو. کلیر شریف میں جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب ہیں، لوگ نہیں ملیں گے آپ کو. حضرت ابو علی قلندر صاحب ہیں پانی پت میں، سناٹا ہوگا. اب بدقسمتی سے جہاں روحانیت کی بات آتی ہے وہاں میری مجبوری بھی یہ ہو جاتی ہے کہ جو آدمی میرے پاس آتا ہے، اب یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ آپ ہر شخص سے اس طرح ملیے کہ آپ کے پاس آنے والا ہر آدمی یہ سمجھے کہ آپ صرف اسی سے پیار کرتے ہیں. اس سنت پر عمل تو ہونا ہے، فقیر تو عمل کرے گا. تو کچھ فقیر تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی بندہ آیا، جو کچھ انہوں نے پیش کرنا ہے ہدیتاً، آنے والے کی خدمت میں اس کی توقع سے زیادہ ہدیہ پیش کیا، اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ اب تم جاؤ. بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو لوٹ کے آنے کی میرے پاس ضرورت ہی نہ رہے. ایک ہی بار یہ اتنا لے جائے یہاں سے کہ دوبارہ لوٹ کے نہ آئے میرے پاس. تو وہاں لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں نے کسی کو اپنے بہت قریب کر لیا، یا میں اس کے بہت قریب چلا گیا اور پھر بھاگ گیا. وہ ایسی کوتاہی ہے جو مزاج میں داخل ہو گئی. اب میں کیا کروں؟ بہت کوشش کرتا ہوں، حالانکہ اپنی جو دفتری زندگی ہے اس میں یہ صورتحال نہیں، یا جو میری ذاتی زندگی ہے اس میں صورتحال یہ نہیں. لیکن یہ شاید جیسے مزاج روحانیت میں بلڈ اپ ہوتا ہے، ان پڑھائیوں کے نتیجے میں جو پڑھائیاں انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، تو زیادہ تر پڑھائیاں میرے پاس جلالی ہیں، جمالی پڑھائی بہت کم ہے. تو یہ مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، لیکن اس میں دخل میرے مزاج کو تو کیا ہوگا، یا میرے ارادے کو تو دخل کیا ہوگا. وہ ایک اندر سے ہی چیز پیدا ہوتی ہے. ایک سوال کسی اور صاحب نے مجھ سے لاسٹ سنڈے دعا کے دوران، وہ صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے پوچھا تھا نور حق کے بارے میں. دراصل نور حق تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ اللہ کا نور ہے. کچھ اولیاء کرام کے مطابق اس کی دو شکلیں ہیں.
ایک مکتبہ فکر کے فقیروں کے مطابق نور حق کی شکل لو کی سی ہے، جو موم بتی پر لو ہوتی ہے، اس کا جو شعلہ ہوتا ہے، اس نور کی وہ شکل ہے۔ اور کچھ فقیروں کے مطابق اس نور کی شکل ایک لہر کی سی ہے۔ میرے نزدیک اس کی شکل لہر کی سی ہے، چونکہ اس کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے، تو انسانی علم اور انسانی عقل تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، کیونکہ رب سے متعلق رکھنے والی چیز ہے۔ تو ہر فقیر کی کیفیت وہی ہے جو اندھوں نے ہاتھی کو جو دیکھا تھا، جس نابینا کے ہاتھ میں ہاتھی کے جسم کا جو حصہ آیا، اس نے ہاتھی کو ویسے ہی جانا۔ تو یہاں بھی فقیر تو رب تعالیٰ کی بات جہاں آ جائے، بلکہ ہر انسان وہاں تو نابینا ہی ہوتا ہے، کیونکہ نہ اس کی عقل کی رسائی ہے وہاں تک، اور نہ اس کے علم کی رسائی ہے وہاں تک۔ تو جتنا حصہ جس نے جس طرح دیکھ لیا، اس نے یہی جانا کہ یہی کچھ تھا۔ تو جس نے نور حق کو جس شکل میں دیکھا، کسی نے لو کی شکل میں دیکھا، تو اس کے نزدیک نور حق لو ہے، اور جس نے اس کو لہر کی شکل میں دیکھا، وہ اسے لہر جانتا ہے۔ اس کی کیفیات بھی دو ہیں، اس کی زندگی باقیات میں ہے، اور اس کی موت فنا میں ہے، اور فنا کو ابدیت حاصل ہے۔ جیسے جب تک انسان زندہ ہے، نور حق اس میں سمایا ہے، اس کی زندگی سمانے میں ہے، اور اس کی فنا بمعنی منتقلی موت میں ہے، کہ نور حق انسان میں سمایا ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ جہاں انسان کی موت واقع ہو گئی، اس کی روح اس کے اندر سے نکل گئی، یہ نور پرواز کر گیا، وہاں سے چلا گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عالم بالا میں چلا گیا، اور ہمیشہ کے لیے وہاں قائم ہو گیا۔ اس کو موت نہیں آئے گی، فنا نہیں ہوگا۔ تو یوں اس کی کیفیات دو ہی ہیں، اور دونوں صورتوں میں یہ زندہ ہی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا کبھی، کیونکہ اللہ کو زوال نہیں ہے، اللہ لا زوال ہے۔ تو یہ نور حق ہے، اللہ کا نور ہے، اس لیے یہ بھی لا زوال ہے۔ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سے رابطہ گزشتہ 21 یا 22 سال سے ہے جناب۔ لیکن جو آپ کے بارے میں میرا حسن ظن تھا، وہ آج آپ نے کلیریفائی کر دیا۔ یعنی اتنی قریبی تعلق کے باوجود میں ہمیشہ آپ کے جلال سے خوفزدہ رہا، اور کبھی مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں تنہائی میں آپ سے کسی دعائیہ کلمات کے بارے میں آپ سے بات کروں۔ اکثر میرے گھر میں بھی یہی بات ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے میرے روابط ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ان کے جلال سے خوفزدہ رہتا ہوں، اس وجہ سے میں ان کے سامنے کلیریفائی نہیں کر سکتا اپنے آپ کو۔ تو آج وہ حسن ظن جو نا حقیقت میں بدل گیا ہے۔ شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے کافی حد تک اس میں میری تصدیق فرما دی۔ اور یہاں جب میں آیا تھا تو میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا کہ میں شاہ صاحب سے کیا سوال پوچھوں گا، لیکن جیسے ہی بیٹھا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا میں شاہ صاحب سے آج علم غیب کے بارے میں پوچھوں، اور وہ اتفاق سے آپ نے اس کو جو ٹاپک ہے علم غیب سے ہی شروع کیا۔ اور بنیادی چیز ہے کہ ایمان کی جو بنیادی چیز ہے وہ غیب پر ایمان ہے۔ یہ سب سے ایک بنیادی ہے، اصول ہے قرآن مجید میں جو سورہ بقرہ میں دیا ہوا ہے۔ لیکن غیب کے جو ایکسٹینٹ ہے وہ کہاں تک ہے، اور
ये है कि गैब में कौन कौन शामिल हैं, और इसके अलावा जो है आदमी उस गैब पर कहाँ तक कारबंद रह सकता है। जैसे कि अभी अभी आपने फरमाया है कि गैब कुछ हद तक कुछ लोगों को दिया जाता है, और वो भी उसके एक हद तक। तो इसमें अंबिया, औलिया, औसिया कहाँ तक शामिल हैं, उनको गैब का इल्म कहाँ तक होता है, और वो क्या उस गैब के इल्म पर कारबंद रहते हैं, और क्या हमारे लिए एक ज़रूरी है कि उनके इस गैब के इल्म पर भी हम ईमान रखें। एक बात यह है। दूसरी बात यह कि साहिबुल अमर कौन है, मौजूदा ज़माने में साहिबुल अमर कौन है, ये सवाल था। और तीसरा यह है कि दरवेश जो है, फ़कीर जो है, ज़िंदगी में तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे तलवार म्यान के अंदर हो, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि दो धारी तलवार म्यान से बाहर हो। तो इन सवालों का जवाब चाहिए होगा आपसे। शुक्रिया। जलाल उन लोगों को आता है, गुस्सा उन लोगों को आता है जो ताकतवर होते हैं। ये जब मैं इस कमरे में दाखिल हो रहा था तो कमरे के बाहर किसी ने मुझसे कहा कि मैं इस तरह यूं नहीं करते कि आपको गुस्सा आएगा। तो मैंने उन्हें एक जवाब दिया था कि साहब, अगर पाकिस्तान अमेरिका पर गुस्सा करेगा तो क्या बिगाड़ लेगा अमेरिका का। तो यूं ही मैं अगर आप पे गुस्सा करूंगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, मैं क्या बिगाड़ सकता हूं। तो फकीर तो बेचारा बहुत कमजोर इंसान होता है, तो उसको क्या गुस्सा आएगा और क्या जलाल आएगा। तो इसीलिए तो मुहावरा वजूद में आया था कि कहर दरवेश बरजाने दरवेश। फकीर का गुस्सा तो उसकी अपनी जात ही पर उतरता है, तो इसलिए वो दिल से न मुझे गुस्सा आता है न मुझे मेरे अंदर जलाल है। वो और बात है कि अल्लाह ने शक्ल कुछ ऐसी अता फरमा दी, लगता है कि हर वक्त गुस्से में ही फिर रहा होता हूं। जहां तक इल्म गैब की बात है, यहां उस पर बहुत तफसील से बात हुई थी, और मुख्तसरन मैं एक या ज़िम्नन उसका इयादा कर देता हूं कि रूहानी अलूम या अलूम बातिनी जिनको हम कहते हैं, वो 118 किस्म के हैं। उनमें से 4 अल्लाह ने अपने पास मखसूस रखे, और इल्म गैब भी वे उन्हीं में से है। वो असल में दर हकीकत चारों ही इल्म गैब हैं, और वो चारों किस्में हैं इल्म गैब की, इस वजह से उन्हें 4 अलूम कहा जाता है। एक ही दरिया से निकलने वाली 4 नहरें हैं वो। मिसाल के तौर पे इल्मुल गैब अलका है, इल्मुल गैब इल्हामी है, इल्मुल गैब इम्तनाई है, और इल्मुल गैब अताई है। अब जो इल्हाम, अलका और अता है, इसका निहायत तफसील से यहाँ किसी गुज़श्ता गुफ्तगू के दौरान जिक्र हुआ, क्योंकि ये अल्लाह ने चारों इल्म अपने लिए मखसूस रखे, लेकिन ये वो अलूम हैं जो वो इंसानों पर वाह कर देता है। तो जिस शख्स से वो जितना राजी हुआ, जिस शख्स को उसने अपने जितना करीब कर लिया, जिस शख्स पर वो जितना मेहरबान हो गया, उसकी कदर उसने ये इल्म उन पर जाहिर कर दिया। अब किस जरिए से किया, वो चारों जराए ये हैं जो मैंने अर्ज कर दिया आपसे। तो इन 4 जरियों के जरिए से, चूंकि ये इल्म उस पर जाहिर होता है इन 4 जराए से, इसलिए इसको 4 इकसाम का नाम दे दिया गया। इसलिए मैंने ये अर्ज किया था कि एक ही दरिया से निकलने वाली 4 नहरें हैं। किसी नहर से आपको पानी खेतों को सैराब करने के लिए दे दिया जाए, पानी वही होगा, उसका केमिकल कंपोजिशन वही होगी, कंटामिनेशन अगर उस पानी में है तो वही होगी, रंग वही होगा। फर्क यह है कि किस नहर से आपको दिया गया। तो
نام اس نہر کا آ جائے گا، در حقیقت پانی اسی دریا کا ہے، قسم وہی ہے، اثرات وہی رکھے گا وہ جو کسی اور نہر سے ملنے والا پانی ہے، منبع ایک جو ہوا۔ تو صرف جس ذریعے سے علم غیب کسی شخص پر واقع کیا گیا، اسی نسبت سے اس کو قسم کا نام دے دیا۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کو اللہ کتنا اپنے قریب کرتا ہے، کتنا اسے عزیز رکھتا ہے، کتنا اس پر مہربان ہو گیا ہے، اسی قدر اس کو یہ علم عطا فرما دے گا۔ اور بات میں پھر رپیٹ کر دوں گا جو گزشتہ اتوار بھی عرض کی تھی اور اس سے پہلے بھی کئی بار کہی، کہ جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو علم ہی کیوں عطا کرتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ جس کو انسان بھی، جس کی سوچ بھی محدود، جس کی عقل بھی محدود، جس کا علم بھی محدود، جس کی محبت کی حد بھی محدود، وہ بھی کسی کو اگر اپنے قریب رکھتا ہے، اس کو عزیز سمجھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کو وہ چیز دینا پسند کرتا ہے، وہ تحفہ دینا پسند کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب میں اچھا ہو۔ تو اللہ چونکہ علم کو بہت عزیز رکھتا ہے، اسے علم بہت پسند ہے، تو جس سے بھی وہ راضی ہوگا اسے علم ہی عطا کرے گا، اور علم سے وزڈم پیدا ہوتی ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے۔ تو رب تعالی خود شناسی سے حق شناسی کی طرف لے جائے گا اسے علم کے ذریعے سے۔ اس لیے جس سے بھی رب راضی ہوگا اسے علم عطا فرما دے گا۔ یہ جو پہلے سوال کے ضمن میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ مرشد دلوں کے حال جان سکتا ہے، تو اس پر میں نے سوال کرتے ہوئے دینے کی بات کی تھی۔ تو کسی مرشد نے اپنے مرید سے یہ کہا تھا کہ جب تک کوئی بندہ رب کے حضور ہاتھ نہ اٹھائے تو رب بھی اسے کچھ نہیں دیتا، تو جب تک تم مجھ سے مانگو گے نہیں میں کیسے تم کو دوں گا۔ میں نے فوراً یہ عرض کی تھی کہ یہ شرک ہے، یہ الفاظ ادا کرنا دو لحاظ سے میرے نزدیک قطعی طور پر غلط ہے کہ اگر کوئی بندہ رب کے حضور ہاتھ نہ اٹھائے اور مانگے نہ تو اللہ نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں نے جیسا اپنے رب کو پایا ہے، میں نے تو اپنے رب کو ایسا دیالو پایا، اتنا سخی پایا کہ جو مانگنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا، بن مانگے دیتا ہے، اور اس کی عطا بے پناہ ہے، وہ جاری رہتی ہے۔ تو یہ کہنا رب کے بارے میں کہ جب تک اس سے ہاتھ اٹھا کے مانگا نہ جائے وہ عطا نہیں کرتا، میرے نزدیک گستاخی ہے۔ وہ تو ہر لمحے عطا کرتا رہتا ہے، اس کی عطا ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ گھر کے باہر ہونے والی بارش میں اگر بھیگنا چاہیں تو ہم گھر سے باہر کب نکلیں گے؟ بارش نہیں رکے گی، اس کی رحمتوں کی، اس کی عطا کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ہم کب اس میں سے کچھ لے سکتے ہیں، یہ ہماری ہمت ہے، یہ ہم پر منحصر ہے۔ تو یہ غلط ہے یہ کہنا رب کے بارے میں، اور یہ کہنا کہ جب تک مجھ سے تم کچھ نہیں مانگو گے میں کیسے دوں گا، میرے نزدیک یہ بھی غلط ہے۔ مرشد تو بہت بلند مقام پر ہے۔ دوستی میں اچھا معیار دوستی کا یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو منہ کھولنے کی نوبت ہی نہ آنے دی جائے۔
اپنے دوستوں پر نظر رکھی جائے کہ ہمارا کون دوست اس وقت ایسی کیفیت میں ہے کہ اس کی مدد کو پہنچا جائے، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا جائے. تو یہ انتظار نہ کیا جائے کہ دوست کب مدد مانگے گا، از خود جا کے اس کی خدمت کر دی جائے، اور وہ بھی اس قدر عاجزی کے ساتھ کہ اس کو یہ احتمال ہونے لگے کہ شاید اس نے مجھ سے کبھی قرض لیا تھا جو یہ لوٹانے آیا ہے، اور وہ قرض دیا ہوا مجھے یاد نہیں ہے. اتنی عاجزی کے ساتھ اپنے دوست کی خدمت کر دی جائے. اگر دوستی کے اندر یہ معیار ہے تو مرشد اور مرید کا رشتہ تو اس سے کہیں بلند ہے. اگر مرشد دنیاوی طور پر اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے پاس کسی آنے والے عقیدت مند کی دنیاوی وسائل کے حوالے سے مدد کر سکے، تو مرشد کا مقام تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس عقیدت مند کو کبھی اشارتاً بھی واضح نہ کرنا پڑے، بلکہ خاموشی سے اس کی مدد ہو جائے، اور ایسے طریقے سے مدد ہو جائے کہ کسی اور کے کانو کان خبر نہ ہو، بلکہ خود اس عقیدت مند کو خبر نہ ہو کہ میری مدد کر دی گئی. لیکن ایک درخواست میں کروں گا کہ کسی آئندہ اتوار کو کوئی یہ سوال نہ میرے پاس بھیج دے کہ شاہ صاحب کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال لیجئے، آپ نے کبھی کسی کی کوئی خدمت کی؟ تو بھائی میں تو لاسٹ سنڈے بھی کہہ رہا تھا کہ اب احساس ہونے لگا دنیا کا سب سے کنجوس شخص میں ہوں. تو بتیری کوشش کرتا ہوں کہ حوصلہ پیدا کر لوں کہ کسی کو ایک گلاس پانی ہی پلا سکوں. وہ بھی حوصلہ نہیں پیدا ہوتا کہ عمر گزر گئی، اب یہ عادت کیا خاک جائے گی. لیکن آپ لوگوں سے میں یہ ضرور عرض کروں گا، اگرچہ خود اس پہ عمل نہیں کر پا رہا، لیکن آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ کے امیڈیٹ انڈیپینڈنٹس جو ہیں، آپ کی امیڈیٹ فیملی ہے، آپ کی بیوی بچے، آپ کے بہن بھائی، آپ کی والدین جو آپ پر ڈپینڈنٹ ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اولین فرض ہے ہم پر. تو ان کی ضرورت سے زیادہ ان کو دینے کے بعد جو ہمارے پاس بچ جائے وہ بڑے کھلے ہاتھ سے دوسروں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور کوشش کیجیے کہ اس میں اپنے دشمن کو ترجیح دے دیں. جو جتنا بدترین دشمن ہے آپ کا، اتنی ہی فیاضی سے اور اتنی ہی عاجزی سے اس کی خدمت کر دیں جا کے. یہ اللہ کو بہت پسند آئے گی یہ بات، اور یہ آپ کو اللہ کے بہت قریب لے جائے گی. کیونکہ جب ہم کسی دشمن کو اتنی محبت اور خلوص اور عاجزی کے ساتھ کچھ پیش کرتے ہیں تو رب اس سے راضی ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر عاجزی ہے، کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے یہ در حقیقت اس کا نہیں ہے، یہ میرا ہی عطا کردہ ہے، اور دیتے وقت یہ میری سنت پر عمل کر رہا ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے دشمن کون اور دوست کون، بلکہ دشمن کو پہلے دے رہا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اس کی شان ربوبیت بھی یہی ہے کہ وہ نیک لوگوں کی دعا تو شاید سنتے سنتے کچھ وقت لے لے، لیکن ایسے لوگ جو اسے مانتے ہی نہیں یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا معاذ اللہ اس کو اچھے لفظوں میں نہیں پکارتے، ان کی دعائیں تو فوری طور پہ سن لیتا ہے. یہ اس کی شان ربوبیت ہے. تو یہ اس کی سنت پر عمل ہوگا، رب کی سنت پر عمل ہوگا، اور اللہ کو یہ چیز بہت پسند آئے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میرا سوال انگریزی میں. I would like to ask you about an ayat of Quran that says وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Please expound in conjunction with spiritual illumination of an individual, people, believers in general, in the light of your God-gifted wisdom. Thanks. یہ کچھ سنڈیز پہلے میں نے ایک گزارش کی تھی کہ قرآنی آیات کی تشریح میں اوائڈ کرتا ہوا، کیونکہ جیسے میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کی دو ترتیب ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب کتابی ہے. ترتیب نزولی تو اس کو کہتے ہیں جس ترتیب میں وحی نازل ہوتی رہی، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن آیات لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. اور ترتیب کتابی وہ ہے جس میں ہمیں قرآن پاک ہم تک پہنچا چھپنے کے بعد. اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو کچھ مدنی صورتیں پہلے ہیں اور مکی صورتیں بعد میں آئی ہیں جو قرآن ہمارے سامنے ہے اس میں، جبکہ ایسا نہیں ہے اس کی ترتیب نزولی کے مطابق. اور اسی طرح جو وحی آتی رہی وہ اس موقع کی مناسبت سے آئی جس وقت وہ اتاری گئی. وہ مناسبت اس صورتحال کی تھی جس صورتحال میں سوال کوئی پوچھا گیا یا کوئی صورتحال پیدا ہو گئی تو اس پر وہ آیت نازل ہو گئی. تو پھر وہ آیات مجموعے کی شکل اختیار کر گئیں تو انہیں صورتیں کر دیا گیا، اور صورتیں جب کئی ایک ہوئیں تو پھر وہ پارے کی صورت میں جمع کر دی گئیں اور 30 پاروں کا ایک قرآن بن گیا. اس میں ہو یہ گیا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایز سچ اگر ہم اٹھائیں گے تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائے گی. اس کی تشریح کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا ادھورا رہ جائے گا اور کئی ایک غلط فہمیوں کا سبب بن جائے گا، یا ذہنوں میں کئی ایک سوال اٹھائیں گے. تو کسی ایک آیت کی تشریح کرتے وقت اس کے کانٹیکسٹ میں جتنی آیات کور ہو جائیں گی پچھلی، وہ سب کوٹ ہونی چاہیے اور ان کی اس کے ساتھ ملا کر تشریح کی جائے تو صحیح واضح ہوگی صورتحال. میں بدقسمتی سے حافظ قرآن نہیں ہوں، مجھے حفظ نہیں ہے، پڑھا تو ہے قرآن لیکن حافظ قرآن نہیں. اس لیے میرے لیے وہ دشوار ہوگا کہ میں تمام آیات ایک ہی وقت میں اٹھا کر مختلف صورتوں سے پھر ان کو اکٹھا کر کے اس کی تشریح کر دوں، اور یہ گناہ ہے کہ قرآن کی نامکمل تشریح کر دی جائے. میں اسی لیے قرآن آیات کا حوالہ دیتے ہوئے بھی بچتا ہوں کہ میں نہ دوں حوالہ، کیونکہ پھر مجھے دوسری تمام آیات کے حوالے دینے چاہیے، وہ دینے کے قابل نہیں میں. یہ مجھے اس میں کوئی آر نہیں یہ تسلیم کرنے میں کہ میں حافظ نہیں ہوں قرآن کا. اس وجہ سے میں تشریح عام طور پہ نہیں کرتا. ہاں البتہ اس پہ مجھے کام میں کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی ایک ٹاسک مجھے کوئی دے دے، کوئی علمی نکتہ، تو میں شاید ایک ہفتے 10 دن میں تمام صورتیں اس سے متعلق جمع کر لوں اور پھر اس کی تشریح کر دوں. وہ اسی صورت میں ممکن ہے، لیکن اس طرح سے آف ہینڈ میرے لیے دشوار ہو جائے گا. تو اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، قرآن کی تشریح نہ کرائیے مجھ سے اس طرح سے. پہلے سے نوٹس دے دیجئے، میں کر دوں گا بعد میں.
تاکہ میں تمام اس کو دوسری آیات کے ساتھ اس کے ان کنجنکشن میں 10 آیات پڑھ کے میں آپ کو تشریح کر دوں. پھر السلام علیکم جی. وعلیکم. شاہ صاحب میرا نام حسنین ہے. شاہ صاحب فقیر کے ڈیرے پر آنا باعث برکت ہوتی ہے، لیکن کچھ کام اچھے ہوتے ہیں، کچھ کام نہیں ہوتے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جیسے میں کہاں پر تھا جب آپ کے پاس آیا تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اب جب میں یہاں پر پہنچا ہوں تو میں بہت کچھ بن گیا ہوں. وہ بھی سب آپ کی دعا ہے. اور میں جہاں پر بھی جاتا ہوں آپ کا نام ضرور لیتا ہوں، لیکن ساروں کے سامنے نہیں کہہ سکتا. لیکن میرے والد صاحب جو ہیں وہ کچھ اس طرح کا حساب ہے کہ میں وہاں پر نہیں پہنچ پا رہا، ان کا کام کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. حسنین صاحب، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اپنی تمام محنت کا کریڈٹ مجھے دے دیا. میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی کسی شخص کو کوئی سیدھی راہ دکھا دی ہو، نہ میں اس قابل ہوں، اور اس لیے میں ہمیشہ لوگوں سے معذرت کر لیتا ہوں اور بڑے کھلے لفظوں میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس آ کے آپ کو کیا ملے گا؟ میں تو آج تک اپنے آپ کو نہ ٹھیک کر سکا، میں اپنے آپ کو سیدھی راہ نہ دکھا سکا. تو جو آدمی اپنے آپ کو نہ سدھار سکے وہ کسی کے لیے کیا کرے گا؟ جو کچھ اگر آپ میں کوئی تبدیلی آئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو یہ تمام تر آپ کی محنت اور آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ آپ کا ہے. تو یہ اس شخص کا بڑاپن ہوتا ہے کہ اپنی محنت اور اپنی قربانیوں کا کریڈٹ کسی دوسرے شخص کو اتنے کھلے دل سے دے دے. میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں. جو کچھ آپ میں بہتری کی اگر صورت پیدا ہو گئی ہے تو اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اب فقیر کے ڈیرے پر آنے کی جو آپ نے بات فرمائی کہ وہ باعث برکت ہوتا ہے، یقیناً اگر کوئی صحیح فقیر ہے، کوئی اصلی فقیر ہے، تو اس کے پاس جا کر بیٹھ کر انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں، اس کے اعمال درست ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں علم کی بات ہوتی ہے. کسی بھی فقیر کے ڈیرے پر جائیں تو کبھی یہ توقع لے کر نہ جائیں کہ آپ کی دنیاوی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہ توقع لے کر اس کے کسی فقیر کے ڈیرے پر جائیں گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ سمندر سے آپ دونوں ہاتھوں کا ایک چلو بنائیں اور اس میں پانی بھرنے کی کوشش کریں. فقیر سے کچھ لینا ہے تو پھر اس سے علم حاصل کیجئے، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی اصلی فقیر کا ڈیرا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب فرما دے. اور آپ نے اپنے والد صاحب کا حوالہ دیا ہے، مجھے نہیں معلوم ان کا کیا کام ہے، لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں ضرور حاضر ہوئیے، اور جہاں کہیں کسی درویش کے پاس جاتے ہیں اس سے بھی اللہ کے حضور دعا کرائیے کہ وہ اللہ کے حضور عرض کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مشکلیں آسان فرما دے. آپ خود بھی دعا کیجیے اپنے والد صاحب کے لیے کہ اللہ آپ کے والد صاحب کو جس مشکل میں بھی ہیں اس مشکل سے نکال لے، اور پروردگار آپ پہ کرم فرما دے اور آپ کے والد صاحب پہ کرم فرما دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میرا یہ کوشچن ہے کہ کشف اور مراقبہ میں کیا فرق ہے، اور صاحب کشف جو ہیں ڈیورنگ کشف ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں،
اور ایز فار ایز دا مراقبہ از کنسرن تو کیا ہم جیسا گناہ گار بندہ اس کو کنڈکٹ کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی پری ریکویزٹس ہیں, اسپریچولی پار ہونی چاہیے یا کیا ہے اس کے لیے, یا کچھ وظائف ہیں؟ یہ پلیز ایکسپلین کیجیے. صاحب, مراقبے میں اور کشف میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ اور ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر میں ہے. جب کوئی اسٹوڈنٹ میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے تو پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی نظر ہوتی ہے اس منزل پر جو ایم بی بی ایس ہو جانے کے بعد وہ ڈاکٹر کہلائے گا. تو مراقبہ در حقیقت ایم بی بی ایس کے وہ 5 سال ہیں جب اسٹوڈنٹ دن رات محنت کر کے اور فائنل ایئر کوالیفائی کرنے کے بعد ہاؤس جاب کرنے کے بعد ڈاکٹر بن جاتا ہے. تو کشف ڈاکٹری کی وہ حالت ہے جب وہ کوالیفائڈ ہو چکا. تو یہ مراقبہ ہی ہے جو آپ کو کشف کے مقام تک لے جائے گا. مراقبہ در حقیقت کنسنٹریشن کا نام ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنا ذہنی اور جسمانی رشتہ دنیاوی مصروفیات اور دنیاوی آلائشوں سے توڑ کر کلیتاً متوجہ ہو جاتے ہیں رب کریم کی طرف, اور ہمارے جسم کی تمام قوت سمٹ کر اس وقت ہمارے ذہن میں جمع ہو جاتی ہے اور ذہن مرکوز ہوتا ہے صرف اور صرف ایک نقطے پر, اور وہ نقطہ ہے رب کریم. تو جب کنسنٹریشن کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اسے مراقبہ کہتے ہیں. اور یہی مراقبہ جب کرتے کرتے انسان کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے تو اس پر اسرار کھلنے لگتے ہیں. جسمانی لحاظ سے کہیں 1 انچ بھی موو کیے بغیر وہ انجانے اندیکھے جہانوں کی سیر کرنے لگتا ہے. تو وہ حالت کشف کہلاتی ہے. اس کو آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکیں گے کہ کشف انسان کا ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہو جانے کا نام ہے, اور مراقبہ ٹائم اینڈ سپیس کے بیونڈ ہو جانے کے کیپیبل ہونے تک کی محنت کا نام ہے. یوں کہہ لیجئے, یہ آسان الفاظ ہیں اس کے. اور جہاں تک کیفیات کی بات ہے تو وہ تو صاحب انڈیویجول پر ڈپینڈ کرتا ہے. ایک زمانے میں مجھے جنون سوار ہو گیا. یہاں کسی مزار پہ بعد میں ان صاحب کے دست مبارک سے مجھے تیسری خلافت عطا ہوئی. میں ان کے مزار پر جا کے ہر جمعرات کو ایک خاص ٹائم میں ان کے سرہانے بیٹھ کے رب تعالیٰ کے کچھ نام 3 نام تھے جس کو میں پڑھتا تھا. تو پہلی جمعرات تو خیریت سے گزر گئی. میں آرام سے بیٹھا تھا وہاں, پڑھ کر مکمل کر کے وہ تمام وقت ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت تھا وہ. اگلی جمعرات باوجود اس کے کہ میں کوشش کرتا رہا کہ میں ہنسوں نہیں, تو وہ میں نے کہہ ہی تو اپنے کنٹرول کر لیے پڑھائی کے دوران, لیکن مسکراہٹ میں کنٹرول نہیں کر پایا. تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہر شخص مجھے دیکھ کے حیران ہو رہا ہے کہ یہ شخص پاگل تو نہیں, پڑھ رہا ہے تسبیح اور بلا وجہ میں ایسی براڈ مسکراہٹ ہے اس کے چہرے پر. تیسری جمعرات کو
میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ مجھے کہے روکنا مشکل ہو گیا. تو میرا تمام جسم ہل رہا تھا ان کہوں کی وجہ سے، اگرچہ میں نے ہونٹ دونوں دانتوں کے نیچے لیے ہوئے تھے کہ آواز نہ نکلنے پائے میری، لیکن وہ کہے روکنا بہت دشوار ہو رہا تھا. اور چوتھی جمعرات کو یہ حال ہو گیا کہ میں صرف آدھا گھنٹہ بیٹھ سکا، اور اس کے بعد میرے کہے بلند ہونے شروع ہو گئے وہاں مزار پہ. تو لوگ اپنی فاتحہ خوانی چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو گیا کہ یہ پاگل ہو گیا بندہ بیٹھا ہوا. تو اسی کہے لگانے کی کیفیت میں باہر بھاگ گیا. یہ تو انتہائی بدتمیزی ہے جو حرکت ہو رہی تھی مجھ سے. تو وہاں پھر میں نہیں بیٹھا، لیکن ہوا یہ کہ وہ تیسری یا چوتھی مرتبہ جو گیا تو پھر ان صاحب مزار سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے میرے سر پہ دستار رکھ دی اور فرمایا کہ مبارک ہو تم کو، سلسلہ قادریہ میں خلافت میں نے عطا کر دی. تو یہ جو کیفیت ہے، یہ مجھ جیسا نااہل اور بدتمیز شخص اگر ہے تو یہ حرکت بھی کر گزرے گا اس کیفیت میں جو میں نے کر دی. لیکن اگر آپ جیسا نیک اور اچھا انسان ہے تو اسے ایبزارب کر جائے گا، ہر چیز کو ظاہر ہی نہیں ہونے دے گا. تو مین ٹو مین ویری کر جائے گی اس کی کیفیت. اس لیے اس کو ایکسپلین کرنا خاصا مشکل ہے کہ اس کے وہ کیفیت کیا ہوگی مراقبے کے دوران اور کشف کے دوران. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک تو یہ جو ابھی آپ نے آنسر دے رہے تھے اس کا، جب کنسنٹریشن بندہ اتنی زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، تو اس میں جو نمبر آف کاؤنٹنگز ہیں وہ اگر بندے کو یاد نہ رہے تو اس کے لیے وہ یہ کر سکتا ہے کہ نارمل روٹین میں ایک دن بندہ جتنے نمبرز اس نے پڑھنے ہیں اس کو نارمل ٹائم دیکھ کے بھی اتنے منٹ میں یہ پڑھ سکتا ہوں، تو اس کو ٹائم کے حساب سے بندہ کر لے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ جو ایک تخت پیش کرنے کا واقعہ ہے، وہ جو علم ہے وہ ڈیفیوز کرنا ایک چیز کو اور موجودہ جگہ پہ اس کو لے آنا، یہ موجودہ زمانے میں اس پہ کوئی ریسرچ ہے اور کوئی ایسا کام ہو رہا ہے اس کے متعلق؟ دیکھیے کاؤنٹنگ کا جو قصہ ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو رب ہمیں بے حساب عطا کرتا ہے، بغیر گنے عطا کرتا ہے، ہم اس کو یاد کرتے وقت حساب رکھتے ہیں. مجھ سے آپ پوچھئے میں نے کتنے عمرے کی ہے، مجھے ازبر ہے یہ بات، میں بھول ہی نہیں سکتا کیونکہ ظرف بہت کم ہے. رب کا ظرف یہ ہے کہ اس نے مجھے بغیر حساب کے عطا فرمایا اور مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے. اور میری کم ظرفی کا یہی بہت بڑا ثبوت ہے کہ مجھے تمام عمرے یاد ہیں کہ میں نے کتنے عمرے کی آج تک. تو اسی طرح جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تسبیح کرتے ہوئے، تسبیح اس کو یاد کرنا ہے، اس کا نام لینا ہے، تو میں تو اتنا کم ظرف ہوں کہ میں گن کے نام لیتا ہوں اس کا، اور وہ اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتا ہے کہ بغیر حساب کے مجھے دیتا ہے. تو کہاں کا گننا اور کہاں کا یاد رکھنا بھائی، اس رب کو جو بے حساب دیتا ہے. تو وہ ٹائم کی ترکیب صحیح ہے. باقی جو تخت کی بات ہے، ابھی غالباً لاسٹ سنڈے اور سنڈے بٹ لاسٹ کسی نے اس پہ بات کی تھی تو میں نے اس کا جواب پیش کیا تھا ان کی خدمت میں. بات یہ ہے کہ رب تعالی جس طرح اپنے علم لدنی کی خوشبو خود پھیلا دیتا ہے، وہ چھپتا نہیں ہے، اسی طرح رب کی قدرت کسی سے مخفی نہیں رہتی. اگرچہ اس نہج پر کسی نے
از خود تو کام نہیں کیا کہ ان چیزوں کو دریافت کر لے، لیکن اس کے سامنے کسی بھی سائنسدان یا کسی محقق کے سامنے جب ایسے واقعات پیدا پہ آئے ہیں تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کیا ہے. جیسے ہم ایک واقعہ اکثر کوٹ کرتے ہیں مسلمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ انہوں نے اپنے سالار کو جمعے کے خطبے کے دوران مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے اسے ہدایت دے دی تھی. تو شروع میں لوگ اس کو یہی کہتے رہے کہ جس طرح سے گریک مائتھولوجی ہے، ہندو مائتھولوجی ہے، اسی طرح یہ اسلامک مائتھولوجی ہے. لیکن بعد میں سائنس نے اسے دریافت کیا اور ٹیلی پیتھی کا نام دیا. ہمارے یہاں ایسے اولیاء کرام کے بہت سے قصے ہوتے ہیں جس کو ہم تو کشف کہتے ہیں، کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی اور مقام کی خبر دے دیتے ہیں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے. تو جب یہ عیسائی دنیا میں یا ڈیولپڈ دنیا میں یہ قصے پیش آئے کچھ لوگوں کو، تو سائنسدانوں نے اور دوسرے ریسرچ اسکالرز نے اس پر کام کیا، تو انہوں نے اس کو ڈسٹنٹ وینگ کا نام دے دیا، لیکن تسلیم کر لیا سائنس نے کہ یہ ممکن ہے. لائک وائز ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک روحانی مرتبہ ہے ابدال، کہ ابدال ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے جسم کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں. تو پہلے تو وہ چونٹی جو برازیل اور لاطینی امریکہ کے دوسرے ملکوں میں پائی گئی، اس پر کام ہوا کہ اس چونٹی کو سائنسدانوں نے ایک کپ میں بند کیا، اس کو کلر وغیرہ لگا کے، نشان لگا کے، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسری ٹیبل پر پائی گئی. تو یہ جب کپ خالی تھا، اس کا گلاس میں بند کیا شیشے کے کہ یہ نظر آ جائے ٹرانسفارم ہوتی ہوئی. تو معلوم ہوا کہ وہ دیکھتے دیکھتے وہاں سے تو غائب ہو گئی اور کسی اور ٹیبل پہ پائی گئی. تو اس کا انہوں نے نام دے دیا ٹرانسفارمیشن کا. تو یہ سائنس اس کو مان گئی کہ یہ ممکن ہے، تو ہم اس کو ابدال کی صورت میں کہتے تھے. اس میں اعظم پر ابھی تک کوئی ایسی ریسرچ ہو نہیں سکی. یہ تھیوری سائنس کے ذریعے ابھی پروو نہیں ہو سکی، لیکن امید ہے پروو ہو جائے گی. میں نے یہاں شاید آج سے کچھ مہینے پہلے کسی محفل میں ذکر کیا تھا کہ امریکہ میں وہ ایک ایسا ایٹم دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو ہر ایٹم کا حصہ ہے وہ، تو اس کی اومنی پریزنس ثابت ہو گئی کہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہ. تو اب یہ اللہ کی خدائی اور اس کی اومنی پریزنس تو پروو ہونے لگی ہے. اس پر کام تو شروع ہو گیا، ابتدا ہو گئی، کہ جس طرح ہم رب تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، یا مختصر لفظوں میں ہم اومنی پریزنس کی بات کرتے ہیں اللہ کی. تو وہ ذرہ دریافت ہوا ہے اور وہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے. ایٹم تو ٹوٹ جاتا ہے، وہ توڑا نہیں گیا ان سے. تو اب اس پر کام ہو رہا ہے. تو یہ کسی اتفاق کے نتیجے میں ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ریسرچ اسکالرز اس پر کام شروع کر دیتے ہیں اور وہ اللہ اسے پروف کروا دیتا ہے اپنی کہی ہوئی باتوں کو. لیکن اس میں اعظم پر ابھی تک ایسا سچ کوئی کام ہوا نہیں، ایٹ لیسٹ ناٹ دیٹ آئی نو آف. تو لیکن امید ہے ہو جائے گا. شاہ جی، میرا سوال ہے کہ اسم کیا ہے اور کیا ہر ایک اسم کا ایک جسم ہوتا ہے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم الاسماء عنایت فرمایا تھا،
اس کی براہ کرم وضاحت فرما دیجیے. بی بی نور حق کی بات کرتے ہوئے میں نے ابھی ایک عرض کی تھی کہ نور حق کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مکتبہ فکر ہیں فقیروں کے یہاں. ایک کہتا ہے لو ہے, دوسرا کہتا ہے لہر ہے. رب کیا ہے؟ نور ہے. تو اس سے متعلق رکھنے والی چیزیں, اس سے جتنی بھی چیزیں متعلق ہیں وہ بھی نور ہی کا حصہ ہیں. تو وہ مجسم تو ہیں نہیں. آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کر دوں, اب یہ وقت کم ہے لیکن یہ جواب بڑا لمبا ہو جائے گا کہ ہندوازم میں یہ جو بت پرستی در آئی, یہ در حقیقت اسی کا نتیجہ تھی کہ اس وقت جب ہندوازم دنیا میں انٹروڈیوس ہوا, آج سے 5 سے لے کے 7,000 سال کا عرصہ گزرا ہے, تو ذہنی ارتقاء انسان کی ابھی بہت ابتدائی سٹیجز میں تھی. تو ہندوؤں کے یہاں پیدا ہونے والے جو نیک لوگ تھے, جن کو ہم اپنے مذہب کے مطابق ولی اللہ کہتے ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ انسانی نفسیات میں ایک بات ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھے اس پر ایمان بھی جلدی لاتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے اور اس کی عزت بھی کرتا ہے. تو انہوں نے انسان کی عبادت کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے, انسان کو ادھر کو راغب کرنے کے لیے رب تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں کہ وہ رزاق ہے, وہ غنی ہے, وہ رحیم ہے, غفور ہے, یہ ایٹریبیوٹس جتنے بھی ہیں ان کو انہوں نے مجسم کر دیا اور ان کی شکلیں انہی ایٹریبیوٹس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تصور کے مطابق کر دیں. جیسے ان کی لکشمی دیوی, کالی ماتا, اور اسی طرح اور ان کے یہاں بے شمار بت ہیں. تو اللہ کے اسم کو مجسم سمجھنا ہمیں اسی طرف لے جائے گا. یہ سوال کسی نے مجھ سے پہلے بھی کیا, کوئی 15-20 دن پہلے, غالباً کراچی میں یا کہاں پر. وہاں بھی میں نے یہی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ چیز ہمیں کہیں ادھر کو نہ لے جائے. اب ایک طرف تو ہم لوگ آ گئے ہیں کہ ہمیں ہر کام کے لیے ایک وظیفہ چاہیے, اور کچھ بھی کتنا ہی آسان کام ہے اس کے لیے بھی ہمیں وظیفہ چاہیے کہ ہم وظیفہ مل جائے, ہم وہ پڑھیں اور کام ہو جائے ہمارا. تو یہاں تک تو آ گئے. تو اگر یہ اسم کو ہم نے مجسم کر دیا تو پھر تو کچھ اور چیزوں کو راہ مل جائے گی. تو یہ بالکل ان کا جسم نہیں ہے اور نہ ہمیں ایسا سوچنا چاہیے. یہ اگر کوئی 7 یا 8 اتوار پہلے کی گفتگو اگر آپ سن لیں تو غالباً 2 سنڈیز کی گفتگو صرف اور صرف علم الاسماء کے حوالے سے ہے. اس میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے علم کی حد تک میں حد الوسع اس کو ایکسپلین کر دوں. وہ بہت تفصیل سے مل جائے گا کیونکہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے. اس میں کم و بیش اس کے جواب میں 2 گھنٹے مجھے صرف کرنا ہوں گے.